الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ اما بعد فقال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم عبدالحسیب بھاٹکر صاحب، معاون امیر حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹرا، محترم ظفر انصاری صاحب، سیکریٹری حلقہ جماعت اسلامی ہند حلقہ مہاراشٹرا، ناظم ضلع محترم اوصاف فلاحی صاحب، اور آج کے اس تربیتی اجتماع میں شریک محترم و معزز شرکائے اجتماع، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اجتماعیت کی اہمیت سیرت کی روشنی میں یہ موضوع ہم لوگوں کے لیے کوئی نیا موضوع نہیں ہے۔ بہت تکرار کے ساتھ ہم اس موضوع کے اوپر مختلف ذمہ داران کو سنتے آئے ہیں، اور میری توقع یہ بھی ہے کہ اس اجتماع میں جو لوگ شریک ہوں گے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں نے اس موضوع پر اظہار خیال بھی کیا ہو۔ تو سوال پھر ذہن میں یہ آتا ہے کہ بھئی اس موضوع کو بار بار کیوں رکھا جا رہا ہے؟ تو جیسے کہ ہمارے تربیتی اجتماعات کے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ تذکیر ہونی چاہیے، یاد دہانی ہونی چاہیے۔ بہت ساری باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں لیکن ذہن سے وہ اوجھل ہو جاتی ہیں، مس ہو جاتی ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، تو اسے دوبارہ ایک مرتبہ اور ہمیں یاد دلایا جائے۔ اور یہ انسان کی اس فطری کمزوری کو سامنے رکھ کر اس نظام کو بنایا گیا ہے، جس کا تذکرہ قصہ آدم علیہ السلام کے اندر ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے۔ سورہ بقرہ کے بالکل ابتدائی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا کہ فلاں درخت کے قریب نہیں جانا ہے، تو وہ بھول گئے، غفلت کا شکار ہو گئے۔ تو بھول جانا یہ انسان کی بنیادی کمزوریوں میں سے ایک کمزوری ہے، اس لیے اسے یاد دلانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اجتماعیت کے سلسلے میں ایک تصور جو انسان کے ذہن میں بہت واضح ہے کہ کوئی بھی اجتماعیت یا جماعت جب تشکیل پاتی ہے تو اس کے پیچھے اور اس کے پیش نظر کچھ مقاصد ہوتے ہیں کہ ان مقاصد کو ہمیں حاصل کرنا ہے۔ وہ مقاصد جتنے اعلیٰ ہوں گے اس اجتماعیت کی پیش رفت بھی اسی لحاظ سے ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے بھی لوگ جماعتیں بناتے ہیں، اجتماعیت بناتے ہیں، اور اس میں بہت متحرک رہنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بڑے بڑے مقاصد کے لیے بھی جماعت تشکیل دی جاتی ہے، جماعت کو قائم کیا جاتا ہے۔ اسلام کے پیش نظر جس طرح کی اجتماعیت ہے، جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے تشکیل دی اور اسے مستحکم کرنے کی مکمل کوشش کی، اور ایسی بنیادیں فراہم کی اپنی تعلیمات کے ذریعے سے کہ اب آخرت تک، قیامت تک جب بھی اہل ایمان اس دنیا میں رہیں گے ان کی ایک اجتماعیت ضرور بضرور موجود رہے گی۔ وہ بنیادیں اتنی مستحکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی۔ تو وہ مقاصد کیا ہیں؟ کیوں اجتماعیت سے وابستہ ہونے کا تقاضا قرآن مجید میں، جیسے کہ ابھی درس قرآن کے حوالے سے بھی ظفر بھائی نے ہمارے سامنے رکھا
یہ بار بار ہم سے تقاضا کیوں کیا جاتا ہے؟ تو میں اس موقع پر جو پہلی چیز آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اسلام بنیادی طور پر ایک قوت کا نام ہے، ایک طاقت کا نام ہے۔ اللہ رب العزت قوی ہے، اور اس قوت کے ذریعے سے، اسلامی تعلیمات کی قوت کے ذریعے سے، صرف انسانوں کے چند ضروریات کی تکمیل کا سامان نہیں کرنا ہے، جسے ہم خدمت خلق کہتے ہیں، کہ کہیں پر کوئی کمزور ہے، کوئی بھوکا ہے، اسے کھانا کھلا دیا گیا، کسی کے پاس روزگار کا مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو حل کر دیا گیا۔ تو جو طاقتور ہوتا ہے، وسائل کے لحاظ سے جو طاقتور ہوتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے کہ بندوں کے اس طرح کے مسائل کو وہ حل کر دے، اور جس اجتماعیت کے ساتھ وہ وابستہ ہوتا ہے وہ اجتماعیت اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کر لیتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرح کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ بھی اس طرح کا اہتمام کرتے تھے۔ لیکن اسلام جو قوت ہے اس سے ایک اسٹیپ اور آگے بڑھ کر، وہ اسٹیپ یہ ہے کہ وہ ظالم کو ظلم کرنے سے روکنا چاہتا ہے۔ اسلام اس قوت کا نام، وہ عدل کو قائم کرنا چاہتی ہے۔ ابھی افتتاحی کلمات کے اندر آپ کے سامنے بات آئی ریاست کے حوالے سے، کہ جو سسٹم کسی ملک کے اندر رائج ہے اس کی اصلاح ایسی کرنا کہ وہ عدل کی بنیاد پر رائج رہے، اس میں کسی کی حق تلفی نہ ہو، نہ زبان کی بنیاد پر، نہ علاقے کی بنیاد پر، نہ مذہب کی بنیاد پر، ایک بنیادی انسان کے جو حقوق ہیں اس کا تحفظ ہو۔ اور اس طرح کی جتنی قوتیں، شیطانی قوتیں ہم ان سے کہہ سکتے ہیں، اور یہ شیطانی قوتیں بھی اس دنیا کے اندر قائم رہیں گی آخرت تک، اس کا تذکرہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اسی قصے آدم علیہ السلام کو جو قرآن مجید میں بہت الگ الگ مقامات پر آیا ہے، تو وہاں جب شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کیا اور اللہ رب العزت کے غضب کا وہ شکار ہوا، معتوب ہوا، تو شیطان نے پھر اللہ رب العزت سے یہ وعدہ بھی لیا کہ مجھے آخرت تک انسانوں کو بہکانے کا اختیار ہونا چاہیے۔ تو وہ جو شیطانی قوتیں ہیں، وہ شیطانی قوتیں کبھی نہیں چاہیں گی کہ انسانوں کے بنیادی جو حقوق ہیں اس کا تحفظ۔ وہ ایسے قوانین بنائیں گی، وہ ایسی پالیسیز بنائیں گی کہ جس کے ذریعے کمزور تر ہوتا جائے گا، طاقتور ہوتا چلا جائے گا۔ تو اسلام اور اسلام کو ماننے والے جو لوگ ہیں، جو ایک طاقت کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، وہ اس کے ذریعے سے ان ظالمانہ قوتوں پر قابو پانے کی کوشش کریں۔ یہ اسلامی اجتماعیت کے مقاصد میں یہ چیز شامل ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن مجید میں اس بات کا بھی تذکرہ کیا گیا کہ جو اہل ایمان ہوں گے، وہ اہل ایمان بھلے ہی تعداد میں کم ہوں گے، لیکن اس کے باوجود غلبہ انہی کو ملے گا، غلبہ انہی کو حاصل ہوگا۔ وَلَا تَهِينُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تمہاری تعداد کم ہونے کے باوجود تمہیں بہت زیادہ غم زدہ ہونے کی، فکر مند ہونے کی، اپنے حوصلوں کو پس رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تم غالب رہو گے، بشرط ہے کہ جو ایمان کی جو شرط ہے، ایمان کے جو تقاضے ہیں، اس کی تکمیل تم کرتے رہو۔ تو اس تصور کی کلیئرٹی ہمارے اندر بہت ضروری ہے کہ اسلام ایک قوت کا نام ہے، اس قوت کے ذریعے وہ ظالمانہ قوتوں پر قابو پانا چاہتا ہے، اور انسانوں کی زندگی میں مادی و روحانی ترقی کے راستوں کو یقینی بنانا چاہتا ہے، انہیں دنیا میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے، انہیں آخرت میں بھی کامیاب کرنا چاہتا ہے، اور اس پوری زمین کے اوپر جو نظام قائم ہے اس نظام کی وہ اصلاح کرنا چاہتا ہے، اور اس کے ذریعے عدل کے قیام کو یقینی بنانا چاہتا ہے۔
یہ تصور جب ہمارے سامنے کلیئر ہوگا تب ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ اجتماعیت کی جو اسلام میں اہمیت ہے وہ کیوں کریں۔ اسلامی اجتماعیت سے وابستگی صرف ثواب حاصل کرنے کی نیت سے نہیں ہے۔ ثواب تو ملے گا، ثواب تو یقیناً ملے گا۔ ہم گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو اس کا ایک ثواب ہے، اور ہم مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو اس کے ثواب کے درجے اس سے زیادہ بلند ہیں۔ ایشو ثواب کا نہیں، ایشو اس بات کا ہے کہ اس اجتماعیت کی معنویت ہم کیسے برقرار رکھتے ہیں، اس اجتماعیت کا ہونا ہم کیسے ثابت کرتے ہیں۔ ورنہ اجتماعیت تو موجود ہے، اجتماعات کی کثرت بھی ہو رہی ہے، لیکن ظالم قوتیں مستحکم ہو رہی ہیں۔ ظالم قوتیں ہمیں کوئی خاطر میں نہیں لا رہی ہیں۔ ہمارے کتنے بھی اجتماعات ہو جائیں، ان کے ظلم کے جو منصوبے ہیں وہ مزید اور مستحکم ہو رہے ہیں، اور زیادہ طاقتور ہو کر وہ اپنی مختلف ظالمانہ پالیسیز کو قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور انسان پریشان حال ہے، انسان اپنے مسائل سے ابھر نہیں پا رہا ہے، تو پھر ہمارے اجتماعی وجود پر ایک بہت بڑا کوشچن مارک۔ اس پہلو سے میں اس پہلی چیز کو آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب آئیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کو قائم کرنے کے لیے اور اجتماعیت کی اہمیت کو واضح کرنے کے لیے کن کن احکامات کو ہمارے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ بتائی کہ بہت ہی ہم جسے سمجھتے ہیں کہ ایک بہت چھوٹی چیز ہے، ہم کہیں پر سفر پر جا رہے ہیں، آپ بتائیے، وہ لوگ بہت کیجولی لیتے ہیں اس کو کہ بھئی ہم سفر پہ جا رہے ہیں، کہیں گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں، دوستوں کے ساتھ جا رہے ہیں، تو یہ تو ایک بہت چھوٹی چیز ہے۔ یہاں اجتماعیت کیوں ہونا چاہیے، یہاں ایک امیر کیوں ہونا چاہیے؟ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح حکم دیا کہ جب تم لوگ سفر پر نکلو تو تم لوگ آپس میں کسی ایک کو امیر بنا لو۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ایک حدیث میں ارشاد فرمائی کہ اجتماعیت جو ہوگی تو اجتماعیت بغیر امیر کے نہیں ہوگی، اور امیر جو ہوگا، 5 باتوں کا جو حکم دیا گیا اس میں اس بات کا تذکرہ کیا گیا کہ جو امیر ہوگا اس امیر کی اطاعت بھی لازمی ہوگی۔ یعنی اجتماعیت کا امیر تو بنا دیا گیا لیکن اس کی اطاعت نہیں کی جا رہی ہے، تو یہ تصور اسلام کے اندر نہیں ہے۔ پھر تیسری چیز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہے وہ یہ کہ اجتماعیت جب قائم ہوگی تو اجتماعیت اس بات کا اظہار بھی کرے گی کہ ہماری طاقت کیا ہے، ہماری طاقت کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیے جو نظام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا کہ ہمیں ہماری جو عام نمازیں ہیں وہ تو اپنے محلے اور جہاں ہم نے رہائش اختیار کی ہے وہاں ادا کرنی ہے، لیکن جو ہماری جمعہ کی نماز ہوگی وہ اپنے علاقے کی جو بڑی مسجد ہوگی، جسے جامع مسجد عموماً کہتے ہیں لوگ، وہاں ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اب تو خیر شہروں کا ایک ایسا نظام بنا ہے کہ 1 سے زائد مساجد ہونے کے باوجود بھی جمعہ کو نمازیوں کی تعداد اس قدر زیادہ ہوتی ہے کہ پھر ان کو روڈ پر بھی نماز ادا کرنی پڑتی، اور پھر اس کے نتیجے میں جو مسائل آتے ہیں وہ مسائل ہم سب دیکھ رہے ہیں۔ تو یہاں یقیناً ملت اسلامیہ کو تھوڑا سا حکمت کے ساتھ اور دین کی جو حکیمانہ تعلیمات ہے اس کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کا فیصلہ بھی کرنا چاہیے، اور اس طرح کے فیصلہ کرنے کی گنجائش موجود ہے کہ ایک ہی مسجد میں 1 سے زیادہ جماعتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں ہو سکتی ہیں، تاکہ لوگ آسانی کے ساتھ بغیر عام انسان کی زندگی میں دشواری کریٹ کیے اپنی عبادت کو بہت باوقار انداز میں بھی ادا کرنے والے بنے۔ کیونکہ ہماری جو اجتماعیت ہے وہ ہمارے وقار کو بھی ریفلیکٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی تعلیمات پیش کی۔ جیسے ہم عیدگاہ تشریف لے جاتے ہیں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ آپ ایک راستے سے جائیے، جاتے وقت
اور دوسرے راستے سے تشریف لائیے، اسی سیم راستے سے مت آئیے۔ اب شہروں کے اندر اس کا کتنا اہتمام کیا جاتا ہے میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جہاں اس کا اہتمام ممکن ہے یقیناً ہمیں کرنا چاہیے۔ اب اس کی بھی بہت ساری حکمتیں بیان کی گئی ہے، اور عیدین کی نماز کے سلسلے میں تو یہ حکم دیا گیا ہمارے وقار اور ہماری طاقت کا اظہار کرنے کے لیے کہ خواتین بھی عیدگاہ کی نماز میں شریک ہو سکتی ہے، عید کے دن وہ بھی یہاں پہ تشریف لا سکتی ہے۔ آج کے موجودہ حالات میں اس کی کیا نزاکتیں ہیں میں اس پہ گفتگو نہیں کروں گا، میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اجتماعیت کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد چوتھی چیز جو میں اس موقع پر آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت نعمان بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ بات ارشاد فرمائی کہ اجتماعیت رحمت ہے اور افتراق عذاب ہے۔ ہمارے درمیان تفرقہ ایک عذاب، ہماری جو پوری قوت ہے وہ اجتماعیت کے اندر ہے۔ ہم جتنا مل جل کے رہیں گے ہماری قوت میں اتنا اضافہ ہوگا، اور ہمارے پوری سماجی زندگی میں رحمت کو ہم محسوس کریں گے۔ لیکن جتنا ہمارے درمیان اختلاف ہوگا تو یقیناً ہماری اجتماعیت سے وابستگی نہ ہونے کے نتیجے میں ہوگا۔ پھر اس کے بعد اجتماعیت کے اندر ایک اور اہم چیز جس کے جانب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا اور جس کا اہتمام بھی کیا وہ یہ ہے کہ جب نمازوں کی صف بندی ہوتی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کہیں پر بھی گیپ اور کہیں پر بھی ٹیڑھ کو ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ آج ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو اس میں واقعی قابل اصلاح پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کرتے، اور صرف نمازوں کے موقع پر نہیں بلکہ جنگ کے بھی جو حالات ہوتے ہیں، جس طرح کی انسرٹنٹی ہوتی ہے وہاں پر بھی اس کا اہتمام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس میں کون سی حکمت ہے، کون سی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا چاہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہ ہماری اجتماعیت ایک ڈسپلن کا مظاہرہ کرنے والی ہونی چاہیے، تنظیم جس کے اندر ہونی چاہیے۔ وہ اجتماعیت جس کی تنظیم بہت کمزور ہوتی ہے وہ مقاصد کتنے ہی اعلیٰ سے اعلیٰ رکھ دے، کتنے ہی باصلاحیت افراد اپنی صفوں میں شامل کر لے، وہ اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میں اسی حوالے سے مولانا مودودی علیہ رحمہ کا اکثر تذکرہ کرتا ہوں۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ بھی اگر ایک مفکر کی حیثیت سے صرف کتابیں اور تفاسیر لکھ دیتے تو جس طریقے سے علامہ اقبال کے اشعار کو آج مختلف مکاتب فکر کے لوگ کوٹ کرتے ہیں اپنی تقاریر میں، اور اس کے بغیر تقریر کرنا وہ درست نہیں سمجھتے، تو اسی طریقے سے مولانا مودودی علیہ رحمہ کے کتابوں کے اقتباسات کو، پیراگرافس کو، کوٹیشنز کو بھی لوگ اپنی تقریروں میں کوٹ کرتے تھے۔ مولانا مودودی علیہ رحمہ سے اختلاف کی کئی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جس مقصد کو صحیح جانا سمجھا اس کی بنیاد پر اپنے اطراف میں، اپنے موجودہ ماحول میں کسی اجتماعیت کو نہیں پایا، جس کا تذکرہ انہوں نے تقریر میں کیا اور جو بعد میں کتابچے کی شکل اختیار کی، جسے ہم شہادت حق کے کتابچے کے طور پر یاد کرتے ہیں، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس وقت اس طرح کی کوئی اجتماعیت ہمارے اطراف میں نہیں ہے، اس لیے اس جماعت کی بنیاد کو ہم رکھ رہے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ اس جماعت کی بنیاد کو آپ نے رکھا، بلکہ آگے بڑھ کر جس مثال کو آپ نے قائم کیا وہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، بہت کم لوگ کرتے ہیں، کہ جو بانی جماعت ہے وہی مامور کی حیثیت سے بھی اس جماعت سے وابستہ رہتا ہے، اور امیر کی اطاعت کیسے کی جاتی ہے اس کا عملی نمونہ پیش کرتا ہے۔ تو یہ جو تنظیم کے حوالے سے مولانا مودودی علیہ رحمہ نے اور پھر خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف تعلیمات کو پیش کیا، اپنا ایک عملی نمونہ پیش کیا، وہ اجتماعیت کی جان ہوتی ہے۔ اس لیے میں اکثر کہتا ہوں جس کی تنظیم صحیح، اس کی تقریر بھی صحیح، اس کی تحریر بھی صحیح۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو آپ دیکھیے، جس مدبرانہ سرگرمیوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہتمام کیا ہے، ایک ایک ہدف کو آپ نے متعین کیا، ایک ایک ہدف کو آپ نے حاصل کیا اور اپنی نظروں کے سامنے اس نظام کو قائم کیا، اور اس نظام کو قائم رکھنے کی بہت مضبوط بنیادیں فراہم کی، جس کو جب تک انسانیت نے برتا ہماری اجتماعیت بھی بہت مضبوط رہی اور ہماری اجتماعیت کی معنویت بھی برقرار رہی۔ پھر اس کے بعد ایک چیز اور رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو آخری 3 منٹ میں اختتام کی طرف لے جاؤں، وہ یہ کہ اختلاف رائے کے عنوان سے تو ایک پورا موضوع ہے، تو میں اس کی بہت زیادہ تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، لیکن کبھی کبھی یہ سچویشن آ جاتی ہے، اس لیے میں اس بات کو رکھ کے اپنی گفتگو کو یہاں مکمل کرنا چاہوں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ علمی سطح پر ایک اختلاف ہو جاتا ہے، عملی سطح پر ایک اختلاف ہو جاتا ہے، تو یہ مشاہدہ ہم جماعت کے اندر بھی کرتے ہیں اور ہمارے معاشرے کے اندر بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنی اختلاف رائے کی بنیاد پر اس اجتماعیت سے علیحدگی اختیار کریں۔ تو اس کی اجازت ہے، اگر ہم اپنی رائے کو صحیح سمجھتے ہیں اور اس کی بنیاد پر جماعت سے علیحدہ ہو رہے ہیں تو یقیناً ہم جماعت سے علیحدہ بھی ہو سکتے ہیں، اس کی گنجائش موجود ہے۔ لیکن علیحدہ ہونے کے بعد بالکل ایک انفرادی زندگی گزارنا یہ مطلوب نہیں۔ پھر ہم جس رائے کو صحیح سمجھتے ہیں اس کی بنیاد پر ایک اجتماعی پورا منصوبہ بنانا اور اپنے ہم خیال لوگوں کو ساتھ میں لے کر اس کاز کے لیے کام کرنا یہ مطلوب۔ اس لیے کہ اگر ہم نے اجتماعیت سے علیحدگی اختیار کر لی، گویا ہم نے اسلام سے بھی علیحدگی اختیار کی۔ میں ابھی الجماعت وغیرہ کی گفتگو میں نہیں جا رہا ہوں، جس کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن میں جو بات جس پر فوکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ انسان صرف انفرادی حیثیت میں نیک بن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر نہیں ہو سکتا، بلکہ اپنے مشن کے لیے وہ اپنے ہم خیال لوگوں کو ساتھ میں لے گا اور ایک اجتماعی قوت بنا کر اس کاز کے لیے متحرک رہنے کی پوری کوشش کرے۔ میں نے اپنی گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی جس آیت سے کیا، اس میں جو ہمیں حکم دیا گیا وہ یہ کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو اور سچوں کا ساتھ دو۔ تو اجتماعی زندگی گزارنا، اجتماعیت میں بندھے رہنا، اس میں پوری شخصیت کا جو ارتقاء ہوتا ہے، جس حق گوئی کا مظاہرہ کرنا پڑتا ہے، جو مختلف سچویشنز آتی ہیں، ان سچویشنز میں مختلف فیصلے کرنا پڑتا ہے، اس میں ہماری پوری پرسنالٹی کا جو آل راؤنڈ ڈیولپمنٹ ہے وہ گوشہ نشین ہو کر نیک بنے رہنے میں اور نیکی پر قائم رہنے میں کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو وہ واقعہ اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے، وقت نہیں ہے کہ ہم اس کی تفصیلات کو آپ کے سامنے رکھیں، اس لیے وہ واقعہ ہم بہت تکرار کے ساتھ سنتے ہیں کہ کسی بستی پر عذاب کی بات طے ہوئی اور وہاں ایک بندے کی نشاندہی فرشتوں نے کی کہ جو بہت نیک ہے، اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ پہلے عذاب کی شروعات وہاں سے۔ تو یہ جو ملت کے اندر ایک مرض آ گیا ہے کہ نہیں بھئی ہمارا کسی جماعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم ہیں تو بس سبھی جماعتوں کو درست بھی سمجھتے ہیں لیکن ہم کسی جماعت سے وابستہ نہیں رہنا چاہتے ہیں، اس خیال کی اصلاح ہونی بہت ضروری ہے۔ ہمیں اجتماعی طور پر کسی نہ کسی جماعت سے وابستہ ہونا چاہیے۔ اگر ہمارا کسی جماعت سے اختلاف بھی ہے، اس اختلاف کو رکھیے، سلیقے کے ساتھ رکھیے اور اس اختلاف کا اظہار مناسب فورم میں کیجیے، مناسب الفاظ کے ساتھ کیجیے، جس سے ملت انتشار کا شکار نہ ہو۔ لیکن آپ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں اس چیز کی بنیاد پر ایک اجتماعیت بنائیے، اس اجتماعیت کو قائم کیجیے، اس کے لیے جو کچھ بھی وسائل اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہیں ان وسائل کو خرچ کیجیے
تاکہ جس چیز کو آپ نے صحیح سمجھا اس کی تکمیل بھی آپ کر سکیں۔ تو یہ وہ مختلف تعلیمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعیت کے حوالے سے اس موقع پر میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں، لیکن وقت کی مناسبت سے میں نے چند ہی چیزوں کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو جس اجتماعیت سے اس نے وابستہ کیا ہے زندگی کی آخری سانس تک اسے وابستہ رکھنے والا بنائے، اور اس اجتماعیت کی معنویت کو اپنے عمل سے ثابت کرنے والا بھی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ایک ہو جائیں تو بن سکتے ہیں خورشید مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے تاروں سے کیا بات بنے۔